جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایج فیکٹر بھی ہے، پھر میڈیکل کنڈیشنز کا بھی آپ نے بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے، یہ بتائیے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں یقیناً ان میں سے بھی کافی ان کے چاہنے والے، ان کے دیکھنے والے، ان کو اس قسم کی ڈیزیز ہو سکتی ہے، اور کچھ لوگ ہیں کہ جن کو آگے چل کے یہ ہو سکتی ہے، تو تھوڑی سی احتیاط بتا دیجئے کہ کس طرح سے آپ نے بچنا ہے اس ڈیزیز سے۔ محترم، بات یہ ہے کہ اس کے لیے تو جو بیسک لائنز ہیں نا، جو ہیلتھ کی لائن ہے کہ آپ کی شوگر، بلڈ پریشر کنٹرول رکھیں، ویٹ نہ زیادہ ہو، اسموکنگ سے اوائڈ کریں، جو ہماری ڈائٹ آج کل چل رہی ہیں اس ڈائٹ کو بیلنس ڈائٹ رکھیں تاکہ یہ ساری چیزیں، آپ کا کولیسٹرول لیول اوپر نہ جائے، یہ ساری چیزیں اسی سے لیڈ کرتی ہیں۔ اگر آپ بیسک چیزوں کو بے توجہ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا جو لوگ گلاسز لگاتے ہیں ان کو اس قسم کا اگر پرابلم ہوتا ہے تو ان کی جتنی بھی نظر ویک ہے وہ تو اتنی ہی رہے گی، یا اس میں بھی کوئی فرق پڑ جاتا ہے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی سر، آپ یوں سمجھ لیجئے اینک کا کام تو صرف اس کو فوکس کر کے دکھانا ہے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں نور کی، جو آنکھ کا میکولا ہے یا ریٹنا ہے، ہم نے اس کی بات کی۔ سپوز کسی کو اگر اینک، تو بات کہ جتنی نظر بچی ہو اینک تو اس کو فوکس کر کے دکھا دے گی، لیکن اگر اس کی نظر ہی نہیں خدا نہ خواستہ بچی تو اینک کیا کام کرے گی؟ تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری پرائمری فوکس ہونا چاہیے، پہلے سی آر وی کو ٹریٹ کریں، میکولا کو ٹریٹ کریں، ریٹنا کی ڈیزیز کو ٹھیک کریں، پھر اینک کا معاملہ آتا ہے۔ اچھا یہ بھی سر بتائیے کہ اس میں ریکوری چانسز کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ چونکہ آپ نے بہت سے کیسز دیکھے ہوں گے، آپ خود بھی ٹریٹ کرتے ہیں، تو اس میں ریکوری چانسز کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ سر اگر اچھے ہاتھوں میں، اچھی ٹائملی ٹریٹمنٹ میں بہت اچھے ریزلٹس ہیں، بہت اچھے ریزلٹس ہیں۔ اور اگر پاکستان کو بین الاقوامی دنیا سے کمپیئر کیا جائے تو یہاں پر کیا کوئی فیسلٹی فرق نہیں سر، میں نہیں سمجھتا کوئی فرق نہیں ہے۔ پاکستان، امریکہ اور انگلینڈ سے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، سرجری کرا کے جاتے ہیں، وہ اگر کوئی ایسا موقع ملے، وہ انجیکشن بعض اوقات ایسے جن کی ٹریٹمنٹ وہاں ہو رہی ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ انجیکشن بھی لگاتے ہیں، ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ابھی میں نے بات کی نا، جیسے کہ وہ VEGF، اینٹی VEGF، اچھا یہ بہت سے شوگر پیشنٹس ہیں نا، ان کو روٹین ریگولر بیسس پہ لگوانے پڑتے ہیں، کیا یہی اس کا علاج ہے، یا پھر اپنی مطلب کس طرح سے اس سے چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے؟ کیونکہ 1 لاکھ روپیہ تو کوئی نہیں خرچ کر سکتا بیچارہ۔ اس طرح ہے کہ یہ خالی یہ نہیں ہوتا، جب اگر آپ ڈائبٹیز پہ آ رہے ہیں تو صرف یہ اینٹی VEGF انجیکشن نہیں ہوتے، اس میں لیزر بھی ہوتا ہے، اور اس میں اسٹیرائڈ انجیکشن بھی ہوتے ہیں، اور بھی اینٹیٹیز ہیں جو چیز کو ہم اس کو مینجمنٹ میں لاتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی کسی مریض کو ہم بتائیں کہ 70-80 ہزار تمہارے ایک انجیکشن کا خرچہ ہے، اور اسے اگر ساتھ یہ بتا دیا جائے کہ تمہیں 2-3 انجیکشن لگیں گے، تو پہلے انجیکشن کے لیے اس کا موڈ بن جاتا ہے کہ چل میں جو کچھ بیچ کے کچھ کر کے میں لوا لوں، لیکن جب ہم بتاتے ہیں 2 سے 3 بھی انجیکشن لگ سکتے ہیں، اس کا موڈ ہی بدل جاتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اکنامکس کا بہت رول ہے۔ اس کے حل یہی ہوتا ہے کہ جیسے میں ایک ٹرسٹ ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں، وہاں پہ تو پیشنٹ سوچ بھی نہیں سکتا 80 ہزار کا، جی 100 روپے پرچی فیس ہے، تو ہم اس کو پھر آرگن لیزر سے اس کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو ہمارے پاس سہولت ہوتی ہے وہی کرتے ہیں سر۔ اچھا اس میں پرماننٹ ریکوری ہوتی ہے یا بس پرماننٹ ریکوری کا سر دیکھیں، اگر پرائم چیز کو کنٹرول رکھیں، جیسے شوگر ہے تو شوگر کنٹرول رکھیں، بلڈ پریشر کنٹرول رکھیں، آپ کا کولیسٹرول ٹھیک رہے، تو یہ بہتر لوگ ٹھیک رہتے ہیں جی۔ اور سب سے بڑی بات فالو اپ جی، میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے پاس پیشنٹ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، پیشنٹ کاؤنٹنگ فنگر کے ساتھ آتا ہے، 6 ہو جاتا ہے، اور جب اسے پتہ لگتا ہے ہم کہتے ہیں اب تم ٹھیک ہے، پھر تم 2 مہینے بعد آنا، وہ 2 سال بعد بھی نہیں آتا، پھر اسی طرح وٹرس ہیمریج کے ساتھ آتا ہے، اس وقت اور زیادہ خرابی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا تھوڑا سا یہ بھی ضروری ہے پیشنٹ لوگوں کو اویئرنیس کرنا کہ فالو اپ بہت ضروری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کے تو بہت سے پیشنٹس، جیسے میں نے بھی گلاسز لگائے ہوئے ہیں، آپ نے بھی لگائی ہوئی ہیں، تو یہ کچھ ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے، سم ٹائمز ہم کچھ ایسی ہماری ہیبٹس ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے لیے جو کہ نظر کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے یا اس کو اتنی پرائرٹی پہ نہیں رکھتے، اور بعد میں ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنے موٹے موٹے جو ہیں وہ گلاسز لگے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی میسج آپ کا؟ لیکن سر یہ تو نا نمبر 1 یہ گلاسز کا مسئلہ ڈیفینیٹلی ایک تو جین کے ساتھ ہے، جس کا فیملی میں یا اس طرح اس کی آنکھ کی اناٹمی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور پھر انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں۔ جو جینز اور جو آپ کی آئی کی اناٹمی ہے وہ تو ہم چینج نہیں کر سکتے، لیکن جو انوائرمنٹ ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ موبائل فون کا استعمال، بچوں کے لیے موبائل فون اسکرین کا استعمال، نمبر 2 ڈائٹ، یہ چیزیں ہیں جن کو بہت ایڈریس کرنا چاہیے اور کر بھی رہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سر یہ جو آنکھوں میں
اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پانی بڑا نکلتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی جو پانی نکلتا ہے یہ آنکھیں لال ہیں تو ہم اس کو اتنی امپورٹنس نہیں، میرے حساب سے ہم آئی سرجنز ہوتے ہیں، ہمارے لیے پانی نکلنا کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ اصل اگر تو پانی نکلنے کی کوئی وجہ ہو، بیماری ہو تو اس کو ٹریٹ کریں، مطلب الرجی ہے، انفیکشن، اس کو تو ڈیفینیٹ ٹریٹ کرنا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. لیکن جو پیشنٹ عام پانی نکل رہا ہے وہ موبائل زیادہ دیکھنے سے بھی نکل جاتا ہے، کیونکہ آپ کی آئی ڈرائی ہو جاتی ہیں، پھر اس میں پرابلم آتی ہیں. تو پیشنٹ کو ڈپینڈ کرتا ہے کیا پرابلم ہے، اس کے ساتھ مینجمنٹ کرنا چاہیے. اچھا، آنکھوں کی صفائی جو ہے وہ کس طرح سے کی جائے؟ چونکہ بہت سے ہمارے ایسے دوست ہیں جو کہ بائک سوار ہیں تو مٹی بڑی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ سم ٹائمز کوئی ہاتھ لگ جاتا ہے ایسا، تو کیسے اس کی صفائی کی جائے؟ بہتر ہوتا ہے گلاسز اور ہیلمٹ جو حکومت نے بھی کیا ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو آئی شیڈ لگانا چاہیے تاکہ وہ ڈائریکٹ ہوا نہ پڑے، اور جب تیز ہوا پڑتی ہے اس سے بہت ساری پرابلمز آتی ہیں، ڈسٹ آپ نے جیسے بتایا. تو فریکوینٹ واشنگ از دا بہترین حل ہے جی، بہترین دوائی پانی ہے جی، میں تو کہتا ہوں.